السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد سید الاولین والآخرین مدد یا رسول اللہ مدد یا سادات اصحاب محمد مدد یا مشایخنا الدستور مولانا شاہ اللہ فاضل حسن شاہ محمد نعیم محفان مدد طریقتنا والصحبہ والخیر فی الجمعیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی مثال ہیں اور ان کی سکھائی ہوئی باتیں آپ کے لیے سب سے اچھی چیزیں ہیں. جو لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں جو انہوں نے کی ہیں، وہ فضیلت پاتے ہیں اور اللہ کی رحمت پاتے ہیں. ہر چیز جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ اچھی ہے. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایسے صفات ہیں کہ اللہ ان سے گناہ نہیں کرواتا. اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو اور اس دین کو پوری تفصیل سے سمجھاتے ہیں، جیسے کہ ان کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری اچھی چیزیں بتاتے ہیں اور باقی پیغمبروں کے لیے ان الدین عند اللہ اسلام، اسلام ہی سب پیغمبروں کا دین ہے. آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر وہ ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر تک چلتا رہا اور بدلتا رہا. کچھ چیزیں حلال ہوتی گئیں اور کچھ چیزیں حرام ہوتی گئیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل ہو گیا. اس لیے ہر چیز جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ اب نہیں بدلے گی. جو ان کے جیسا کرتے ہیں وہ ان کی سنت ادا کرتے ہیں. سنت ہے، فرض ہے اور نفل ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرتے ہیں انہیں اللہ عز و جل کی طرف سے اجر ملے گا. کچھ چیزوں کے لیے یہ 10 گنا ہے اور کچھ چیزوں کے لیے 100 گنا، اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا زیادہ اور زیادہ. اس لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہم 100% تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے. بالکل، لوگ گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رحمت بن کر بھی آئے. جب ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ عز و جل سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ معاف کرے گا. اگر کوئی ضدی ہے اور توبہ نہیں کرتا بلکہ مخالفت کرتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ عز و جل کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ایک فائدہ مند راستہ ہے. جو بھی اس سے باہر جاتا ہے اور اس کے خلاف آتا ہے جان بوجھ کر وہ کافر مانا جاتا ہے یا پھر وہ بنا ایمان کا ہو جاتا ہے. ہم اپنے دماغ کے حساب سے نہیں کہہ سکتے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اللہ عز و جل نے حلال اور حرام صاف طور پر ہمیں بتایا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تو آپ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ گناہ کرتے ہیں، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کفر میں ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ ان چیزوں کو حلال نہ کہیں جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، اور ان چیزوں کو حرام نہ کہیں جن کے بارے میں بھی آپ نہیں جانتے. یہ صاف ہے.
کوئی بھی مکمل نہیں ہے. ہر کسی کو توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، جس سے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو اور ہماری غلطیوں کو جو ہم نے جانے انجانے میں کی ہیں ان کو معاف کرے. اللہ معاف کرے گا. اللہ ہمیں اس صحیح راستے سے الگ نہ کرے، وہ ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت راستے سے الگ نہ کرے انشاءاللہ.